پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ، اس کے اوپر حکومت نے کچھ پلاننگ کی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں وہ اب قانونی چارہ جوئی کرنے جائیں گے آپ کے خلاف. ایک وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نااہلی ہو جائے اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے. رسپونڈ کیجئے. دیکھیں عمران، پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. انہوں نے رجیم چینج کی سازش کے اندر پوری حصہ لیا. ان کو سمجھا پارٹی ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ وہ الیکشن، یہ جو بائی الیکشن، اپنی حکومت، اپنی الیکشن کمیشن، اپنی انتظامیہ، چاروں طرف سے مدد لے کے انہوں نے یہ امید لگائی کہ یہ بائی الیکشن پنجاب میں جیت جائیں گے. وہ ہار گئے. اور اب ان کو خوف کیا ہے؟ یہ ان کو خوف ہے الیکشنز کا. اب پھنسے ہوئے یہ کہ اگر گورنمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں، جتنی دیر گورنمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں یہ بالکل ہی نیچے جا رہے ہیں، کیونکہ ان سے سنبھالا تو کچھ جا نہیں رہا. گورنمنٹ سے باہر آ کے الیکشن کرواتے ہیں تو ان کو خوف آیا ہوا الیکشن ہارنا ہے. تو اب یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ پہ آئے ہیں. تو یہ ذرا ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا کہ یہ ہے کیا چیز. کیونکہ میں ابھی تک جو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کوئی 17 انہوں نے پریس کانفرنسز کر دیے ان کے منسٹرز نے آ کے کل سے. تو یہ ایشو ہے کیا عمران؟ یہ بڑا ضروری لوگوں کو سمجھانا ہے. دیکھو فورن فنڈنگ ہے کیا؟ فورن فنڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر کے ملک سے پیسہ لیں، وہ آپ کے ملک کی پالیسیز متاثر کر سکتا ہے اگر ایک پارٹی پیسہ لے کے پاور میں آئے. اور دوسرا، ملٹی نیشنل سے پیسہ لیں، جو بڑی کمپنیز ہوں جو کہ آپ کے ملک میں آپریٹ کر رہی ہوں، اور وہ پھر آپ کی پالیسی فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یعنی آپ کو پارٹی کو پیسہ دے کے اور ایسے کانٹریکٹس کروا سکتی ہے جو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ہیں دو وجہ کہ فورن فنڈنگ بینڈ ہے. ہمارے اوپر کیا الزام ہے؟ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا. اگر آپ یہ رپورٹ پڑھیں، اور یہ اتنی ایسی احمقانہ رپورٹ میں نے نہیں دیکھی. پہلے تو سوچے 2 رپورٹس بنائی انہوں نے. ایک رپورٹ کسی کی فرمائش میں ایڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی فورن فنڈڈ ہے. وہ اینڈ میں ایڈ کر دیا. وہ کہیں اور اس کی رپورٹ میں مینشن نہیں ایکسپٹ اینڈ میں. یعنی کسی کے کہنے کے اوپر، کسی کے آرڈر کے اوپر انہوں نے وہ لکھا. یہ جو رپورٹ انہوں نے بنائی ہے، یا تو یہ کہہ دیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے اسے آپ پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے. یہ کسی قانون میں نہیں ہے. پاکستان کے تو قانون میں نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی کسی کمپنی سے پیسہ اکٹھا کیا، کیونکہ ملٹی نیشنل سے تو نہیں کیا. جو کمپنی سے پیسہ اکٹھا کیا یہ 2012 میں جو قانون آیا پاکستان میں کہ آپ فورن کمپنی سے پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے، وہ 2017 میں آیا ہے. تو کوئی بھی قانون ہم نے نہیں توڑا اس میں. یہ فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں. تو پہلے تو نمبر 1 چیز کہ کوئی قانون نہیں توڑا. دوسرا انہوں نے الزام لگایا کہ جناب عمران خان نے وہ دستخط کر دیے وہ ایفیڈیوٹ اس کے اوپر، اکاؤنٹس کے اوپر. وہ بیان حلفی کہتے ہیں. پہلے تو وہ ایفیڈیوٹ، جی وہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. یہ بھی پھر لوگوں کو سمجھا دوں. ایک ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو کہ آپ اوتھ پہ لیتے ہیں. جو مثلا میں اگر جب اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتا ہوں تو میں ایفیڈیوٹ پہ کرتا ہوں. میں اوتھ پہ کرتا ہوں کہ یہ جتنے میرے اثاثے ہیں میں اوتھ لے رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے پارٹی کے اکاؤنٹس کو سرٹیفائی کرنا. اب شوکت خان میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں چیئرمین ہوں بورڈ کا. میں وہ سرٹیفائی کرتا ہوں. 18 ارب روپے کا بجٹ ہے شوکت خانم کا. کیا میں وہ سارا بجٹ دیکھتا ہوں؟ میں اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہوں نا. میرے جو ہماری جو ہاسپٹل کے جو اکاؤنٹنٹس ہیں وہ پہلے بتاتے ہیں کہ جی یہ اکاؤنٹس، پھر آڈیٹرز جو ان کو چیک کر کے وہ پھر مجھے پریزنٹیشن دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو سارے اکاؤنٹس ہیں یہ ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں سائن کر دیتا ہوں. لیکن جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، کہ جدھر تک میں جانتا ہوں یہ اکاؤنٹس ٹھیک ہیں. جی تو اچھا یہ 2 چیزیں ہیں، اس کے اوپر یہ شور مچا رہے ہیں. میں ان سے تیسرا سوال پوچھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. میں نے کیوں کہا کہ ہماری ساری پارٹیز کے اکٹھے رکھے فنڈز ہم نے کیسے پیسے اکٹھا کیا؟ ہم ساروں کو، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، تحریک انصاف کا، اور 2 دفعہ عدالت نے بھی یہ کہا انہیں. لیکن یہ الیکشن کمیشن جو ان کے ساتھ پوری طرح ملوث ہے
سازش میں، یہ اس کو میں سازش کہتا ہوں. ایک تو تھی نا وہ بیرونی سازش، یہ ایک اور سازش ہے، وہ پوری طرح اس کے اندر ملوث ہے یہ جو سکندر سلطان ہے. میں اس کے اوپر بھی ابھی آپ کے بعد میں آتا ہوں کہ یہ بنا کیسے تھا. تو ہم نے کہا کہ سب کے سامنے پتہ تو چلے کہ پولیٹیکل پارٹیز پیسہ اکٹھا کرتی کیسے ہیں. ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیسے اکٹھا کیا، یہ دو پارٹیز بھی تو بتائیں کہ انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا کیسے ہے. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلے الیکشنز تک ان دونوں پارٹیز کی فنڈنگ نہیں سامنے لے کے آئے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس دن ان دونوں کی پارٹیز پبلک کے سامنے آ گئی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کی تاریخ میں ایک جینوئن پولیٹیکل فنڈ ریزنگ صرف تحریک انصاف کرتی ہے. مثلا جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں جو فنڈ ریزنگ کرتی ہیں پالیٹکس میں، لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی، ریپبلکن، ڈیموکریٹ، وہ ساری اس طرح پیسہ اکٹھے کرتی ہے جس طرح ہم کرتے ہیں. وہ ڈنرز کرتے ہیں، ڈنرز پہ لوگ آتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں اور اس سے آپ اپنی پارٹی کو فائنانس کرتے ہیں، اور یا پھر ممبرشپ سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. یہ جو ہماری بالکل جو انٹرنیشنل سارے طریقے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے، ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ پارٹیز کیسے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے بڑے بڑے وہ سیٹھ پالے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پاور میں جب آتے ہیں اکٹھے مل کے پیسہ بناتے ہیں. پرائیویٹائزیشن میں مثلا انہوں نے کو پیسہ بنوایا اور اس کے بعد اس وقت بھی پیسہ بناتے ہیں، اور جب الیکشن آتے ہیں یہ بڑے بڑے سیٹوں سے پیسے لے، کوئی پیسہ دیتا نہیں ہے. ہم جس طرح ہم پبلک سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو کون پیسہ دے گا؟ زرداری اور نواز شریف کو کون پیسہ دے گا؟ تو اس لیے یہ جو سکندر سلطان ہے یہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ سامنے نہیں لے کے آ رہا. ہم 5 سال سے لگے ہوئے کہنے کے اکٹھے آئے. اچھا خان صاحب، اب آپ نے دو چیزیں میں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک آپ نے کہا کسی کے کہنے پر رپورٹ تبدیل کی، ایک تو یہ بتا دیں کہ کس کے کہنے پر آپ کو آئیڈیا ہے، اور دوسرا سکندر سلطان آپ نے کہا کیسے بنا میں بتاؤں گا. ابھی بتائیں، دونوں چیزیں بتائیں. دیکھیں پہلے تو میں سکندر سلطان کا بتاتا ہوں بنا کیسے ہوا. یہ ایک بڑا گندا سسٹم بنا ہوا. یہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں دونوں پارٹیز نے مل کے بڑی 3 غلط چیزیں کی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، ہم دونوں فیصلہ کریں گے. نیب کا ہیڈ کون بنے گا، ہم دونوں فیصلہ کریں گے. اور الیکشن کمیشن کیا ہوگی، وہ ہم دونوں فیصلہ کریں گے. اب اس میں آپ کو مسئلہ کیا بتاتا ہوں. اگر تو آپ نے مکمکا کرنا ہو جو انہوں نے پچھلے 10 سال میں مکمکا کیا تھا، دونوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھ کے تو ملک کو لوٹا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیسز اپنے بند کروا دیے جو پرانے تھے. کیئر ٹیکر میں یہ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن الیکشن اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے امپائر کھڑے کرنے ہیں الیکشن کے، اور آپ کہیں گے اچھا جی میرے یہ 3 امپائر لے لو اور اپنے 3 لے لو اور اس کے اوپر سمجھوتا کر لو. ایسے بھی کبھی کوئی ہوتا ہے؟ اچھا اب انہوں نے اپنے امپائر دیے، ہم نے اپنے امپائر دیے. نہ ان کو ہمارے منظور تھے، نہ ہمیں ان کے امپائر منظور تھے. وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اب جناب ہم پھنس گئے. اب وہ مسئلہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. ہم نے نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس گئے ہیں، ملک آگے چل رہے ہیں. تو ٹھیک بات کی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا. میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لاک ہوا ہے تو آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جیسے ہی اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیے. تو انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے. میں نے نیوٹرلز کو بتایا، میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے، یہ تو گھر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا. تو گارنٹی کی طرح اس لیے اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا. اس نے پہلے دن سے جو اس نے ہمارے خلاف فیصلے دینے شروع کیے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اس نے 8 فیصلے دیے ہمارے خلاف. وہ 8 دفعہ ہم گئے عدالت میں اور عدالت نے اوور ٹرن کیے ان کے فیصلے. مطلب کہ عدالت نے اوور رول اس لیے کیے کہ اس کے فیصلے غلط تھے ہمارے خلاف. جو سب سے زیادہ ظلم کیا نا عمران، اس نے 2.5 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں ای وی ایم مشینز کا. ای وی ایم مشین ہندوستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے. ای وی ایم مشین سے ہوتا کیا ہے، دھاندلی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ جو پٹن ہے ایک این جی او ہے، اس کی رپورٹ آئی ہے ابھی. یہ جو این جی او الیکشنز کے اوپر یہ
تبصرے کرتا ہے, سرویز کرتا ہے. اس رپورٹ کے مطابق 163 طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے پاکستان میں, اور اگر آپ ای وی ایم مشین لے آئیں تو 130 ختم ہو جاتے ہیں دھاندلی کرنے کے طریقے. اس آدمی نے نہیں آنے دیا, اس کا کام بھی نہیں تھا, ہر جگہ اس نے اپوز کیا اور ان دونوں پارٹیز نے اپوز کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکسپرٹس بن گئے دھاندلی کے. یہ جو ہم الیکشن جیتے ہیں بائی سر الیکشن, نیوٹرل چاہتے ہیں ای وی ایم آئے, نیوٹرل چاہتے تھے ای وی ایم آئے, نیوٹرلز. دیکھیں انہوں نے تو کہا کچھ نہیں, لیکن یہ جو آدمی تھا, اس آدمی نے ایک ایجنڈا کے اوپر ای وی ایم مشینز آنے نہیں دیں, اور اس نے وہ دو پارٹیز کا ساتھ دیا جو صرف وہ ایکسپرٹس ہیں دھاندلی کے. ہم نے یہ جو بائی الیکشن جیتے ہیں, ہمیں 1-2 ہفتے سے تیاری کر رہے تھے ان کی دھاندلی روکنے کے لیے, اس کے باوجود نہیں روک سکے, پھر بھی انہوں نے ووٹر ڈلوائے, پھر بھی ہار گئے. کس کے کہنے پہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اس لیے ان کو یہ رپورٹ کے اندر جو اضافی پیراگراف ڈالا, یہ کس نے ڈالا ہے؟ دیکھیں یہ جو پیراگراف ڈالا ہے, اور اسی کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اس آدمی کے اوپر. اور اچھا, اس کا ایک اور ممبر بھی میں آپ کو بتا دوں اس الیکشن کمیشن کا. دیکھیں وہ آدمی وہ 2 جگہ سے تنخواہیں لے رہا ہے. وہ ایک تو لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے اور بڑی تنخواہ ملتی ہے, یہ سندھ کا جو ان کا الیکشن کمیشن ہے, مجھے اس کا نام نہیں پتا, لیکن دوسرا وہ سندھ حکومت سے بھی تنخواہ لے رہا ہے, یونیورسٹی میں. سندھ حکومت کا وہ امپلائی ہے, یونیورسٹی میں وہ پیسے لے رہا ہے. ہم نے اس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا کیس رکھا ہوا ہے. میری اپنی ججز صاحبان سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشن, جمہوریت نہیں چل سکتی آزاد الیکشن سے, تو یہ کیسا آدمی ہے جو 2 جگہ سے تنخواہیں لے رہا ہے, اور یہ ہے الیکشن کمیشن بنی ہوئی. اس کے اوپر ہم جس طرح میں نے کہا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے 3 مہینے سے, اس کا کیس نہیں سنا جا رہا. تو یہ ہے الیکشن کمیشن. یہ الیکشن کمیشن بالکل متنازع ہے. اس کے اوپر ہمیں 2 اسمبلیز نے, پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز نے ریزولوشن پاس کی ہے اس کے اگینسٹ, اس آدمی کے اگینسٹ. جی اچھا خان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جی لوگوں نے تیا پہنچا کر دیا اس فیصلے کا, جن لوگوں کے نام آئے ہیں, ہر 2 منٹ بعد ایک نئی ویڈیو آ جاتی ہے کہ جی میں تو پاکستانی ہوں اور یہ میری فنڈنگ ہے اور میں نے ایسے پی ٹی آئی کو کی ہے, آپ مجھے کیسے کسی غیر ملکی کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. ایک میاں بیوی ہیں تو وہ دونوں کے پیسے آدھے آدھے کر کے جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو بیوی کے حرام کر دیے اور میاں کے حلال کر دیے. اب یہ جو پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, آپ اس فیصلے کے خلاف, آپ اس کو اس قابل سمجھتے ہیں فیصلے کو کہ آپ عدالت میں جائیں, یا پھر آپ اس کے اوپر کوئی وائٹ پیپر شائع کریں؟ ہم جی بالکل اس کے اوپر اب تیاری کر رہے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کے خلاف جائیں گے, اس الیکشن کمیشنر کے خلاف فیصلے کے اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر فیصلے کے خلاف بھی, اس آدمی کے خلاف, کیونکہ اس نے ہماری توہین کی ہے. دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی فورن فنڈڈ ہے. یہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. نہ پی ٹی آئی نے کسی ملٹی نیشنل سے پیسے لیے, نہ. اچھا میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں, میں جب 2012 میں ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو 2 فورن حکومتوں نے مجھے پیسے آفر کیے, اور دونوں, اور شاہ محمود میرا گواہ ہے جب میرے ساتھ بیٹھا تھا, جب ایک فورن حکومت نے پیسے آفر کیے اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہم فلانے آپ کی ملک کی پارٹی کو پیسے دیتے ہو, تو ان دونوں میں سے ایک پارٹی تھی. اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو پیسے دینے کا. جب میں نے اس سے کہا کہ ہم یہ بالکل غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے, ہم آپ کے پیسے نہیں لیتے, جب انشاءاللہ ہم پاور میں ہیں پیسے انویسٹ کریں پاکستان میں. یہ سمجھ جائیں کہ یہ پیسے, جب اس لیے میں کہتا ہوں پتہ تو چلواؤ کہ ان کے پیسے آتے کدھر سے. مولانا فضل الرحمان کا جنرل پاشا نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ لیبیا سے پیسے آتے ہیں اس کے پاس. وہ بڑے آج تک منہ بنا کے بڑا معتبر بن کے باتیں کہہ رہا ہے فضل الرحمان. اس نے پارلیمنٹ میں سارے ارکان اسمبلی کے سامنے کہا کہ یہ لیبیا سے پیسے لیتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں عمران, اس قوم کو پتا تو چلے کہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے کہ یہ پیسے اکٹھے کیسے کرتے ہیں, یہ کدھر سے آتا ہے ان کو پیسہ. اور پیسہ زرداری کھلے عام, اس نے 2018 میں ہم نے 20 اپنے ایم پیز کو نکالا پختونخوا میں. کیوں نکالا؟ کیونکہ اس نے تصویریں ہیں, یعنی ویڈیوز ہیں, پیسے دیتے ہوئے 5-5 کروڑ روپے دے کے ہمارے وزیر خرید رہا تھا. یہ زرداری یہ پیپلز پارٹی نے خریدے تھے, اور یہ پھر بھی یوسف رضا گیلانی کے ایکشن میں پیسہ چل رہا ہے. تو یہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے, پوچھے تو صحیح.
مجھے اس بدنیت اور یہ ڈسآنسٹ الیکشن کمیشن سے مجھے یہ ہے کہ جو روکنا چاہیے اسے، جو ملک کے اندر غلط پیسہ چل رہا ہے، چوری کے پیسے سے الیکشن خریدے جا رہے ہیں، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، پارلیمنٹیرینز کو ابھی کتنا پیسہ چلا ہے، یعنی یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں، یہ اربوں روپیہ چلا ہے. کوئی شرم نہیں ہے اس آدمی کو کہ پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے، اور کھلے عام سب کو پتہ ہے کون سی پارٹی پیسہ دے رہی ہے، کون پیسہ دے رہا ہے. خان صاحب، کبھی ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک کی ساری اخلاقیات تباہ ہو رہی ہے، لیکن نہیں، وہ پی ٹی آئی کا 8 سال سے، وہ 2012 کا ہمارا وہ 8 سال سے ہمیں ٹرائل کروا رہا ہے.